السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اس عاجز کے لیے انتہائی سعادت مندی اور خوش بختی کا موقع ہے کہ ہمارے مشہور اور معروف اور ہر دل عزیز ادارے جامعہ اشرفیہ راندیر کے اس وقت کے ہونہار اور بافیض اور خانوادہ اشرفیہ کے چشم و چراغ اور اس وقت کے محتمیم صاحب حضرت مفتی زکریا اشرف صاحب زید مجدہ آج ہمارے اس چینل پر حاضر ہے۔ آج کے ہمارے بطور مہمان خصوصی کے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چونکہ ہمارے آسان دین چینل پر ہم نے یہ خاص ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس عاجز نے ہمارے محتمیم صاحب سے بہت عرصے سے یہ درخواست دے رکھی تھی کہ حضرت آپ کبھی ہمارے خاص ملاقات کے سلسلے میں شرکت فرمائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اہتمام کی ایک بڑی مصروفیات رہتی ہے، پھر درسی مصروفیات، خارجی مصروفیات، تو ان تمام مصروفیتوں کی بنیاد پر وہ موقع نہیں بن پایا۔ ابھی الحمدللہ چند ہی دنوں پہلے ہمارے اشرفیہ میں مدارس دینیہ میں سالانہ چھٹیاں اور تعطیلات ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، اور ہم نے پھر حضرت سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک ہمارا جو ادارہ ہے، اس کی خصوصیات، اس کے کمالات، اس کے ممیزات و امتیازات امت تک آئیں۔ یہ بہت مشہور اور معروف ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو چہار دانگ عالم میں پہنچایا ہے، تو اس نسبت پر ہم اسی خانوادہ کے چشم و چراغ اور موجودہ جو محتمیم صاحب ہیں، ہم انہی کی زبانی ادارے کا تعارف سنیں گے، ادارے کی باکمال شخصیات کا تذکرہ سنیں گے۔ سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ حضرت مفتی صاحب کا اسم گرامی حضرت مفتی زکریا اشرف صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت نے بھی ہمارے ادارے سے ہی اکتساب فیض کیا اور فراغت پائی، دورے تک افتاء تک تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر دارالعلوم سے آپ کی دارالعلوم میں بھی آپ نے ایک سال گزارا۔ الحمدللہ اس وقت بڑے فعال ادارے کے محتمیم ہیں اور بہت ساری سرگرمیوں کو بڑی تندہی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ تعلیمی، تعمیری اور ہر اعتبار سے کیسے روب ترقی ہو جائے، حضرت محتمیم صاحب اس کی فکر بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ امت کی بھی فکر ہے، بیانات کا ایک سلسلہ ہے، اور خاندانی جو نسبت ہے، اشرفی جو نسبت ہے، وہی بہت اونچی اور بڑی نسبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے صوفی زمان حضرت علامہ قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے، تو بہت سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازے ہیں۔ کچھ خاندانی اور موہبت اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور ماشاءاللہ کسب و سعی کے میدان میں بھی بہت الحمدللہ آگے ہیں۔ تو ابھی چند مدت سے مفتی صاحب نے اپنا ایک یوٹیوب چینل مفتی زکریا اشرف ہی کے نام سے غالباً ہے، اسی نام سے حضرت نے یہ چینل بھی شروع کیا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے، دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے کہ آپ ضرور اس سے جڑیں، مفتی صاحب کے افادات کو بھی لیں، اور انشاءاللہ اس چینل پر مدرسے کے تعلق سے اور خانوادہ اشرفیہ کے تعلق سے، اس تعلق سے بھی بہت ساری باتیں آپ کو جاننے ملے گی، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اس میں ضرور شرکت کریں، اور اس چینل کو لوگوں تک آگے پہنچائیں، تاکہ ادارے کے بارے میں، مفتی صاحب کے افادات کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو مل سکیں۔ تو ناظرین آئیے اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے اللہ پہلے ہم وبرکاتہ۔ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے چینل کے ناظرین کو وقت دیا، تو آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ چھٹیاں بھی ہو گئی، بہت وقت سے مفتی صاحب آپ سے یہ درخواست اور تمنا تھی کہ اس طرح ہم اشرفیہ کا ایک اچھا تعارف امت کے سامنے کرا دیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اپنے تعارف کے سلسلے میں بھی، اس عاجز نے تھوڑی سی بات پیش کی، آپ ادارے کا تعارف، آپ کا تعارف، خاندان کا تعارف بتائیں کہ ہمارا مدرسہ کیا کمالات رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بندہ بھی آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ دارالعلوم اشرفیہ جو ہیں یہ گجرات کی قدیم ترین درسگاہ ہیں۔ بندے سے پہلے بندے کے چچا زاد بھائی حضرت مفتی احمد اشرف صاحب محتمیم تھے، اور ان سے پہلے
ان کے والد گرامی اور بندے کے عم محترم حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ محتمیم رہیں، اور ان سے پہلے بندے کے پردادا حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ محتمیم رہیں، اور اس سے پہلے جو ہیں حضرت مولانا احمد اشرف صاحب کے والد گرامی حاجی عارف اشرف صاحب اور ان کے والد حاجی ابراہیم اشرف صاحب اور ان کے جو بھائی تھے حاجی محمد اسماعیل اشرف، یہ اصل مدرسے کے بانی رہے ہیں، یعنی بندے کے پردادا کے دادا یہ مدرسے کے بنیاد رکھنے والے کہے جاتے ہیں۔ اس ادارے کی بنیاد کا جو قصد ہوا ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے پردادا کے جو جد امجد ہیں وہ تاجر پیشہ شخص تھے، تجارت کی غرض سے کلکتہ گئے ہوئے تھے سفر میں، وہاں حضرت مولانا محدث احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ محشی بخاری ان کے سبق میں شرکت کرتے تھے۔ حضرت کے ایما اور مشورے سے ہمارے جد امجد نے اپنی بستی راندیر میں دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد رکھی، اور ایک روایت حضرت مولانا سلیمان صوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشرفیہ کے اولین شاگردوں میں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد کا قصد یہ مسجد نبوی میں حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما اور اشارے سے ہوا تھا۔ بہرحال بڑے بزرگوں کے ایما اور ان کی دعاؤں سے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو یہ ہے مدرسے کا مختصر بنیاد کا تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مفتی صاحب، ہمارے ادارے کو کتنے سال ہو گئے سن تاسیس؟ کل کتنے سال ہو گئے؟ اسلامی سال کے اعتبار سے ابھی جو سالانہ جلسہ ہوا ہے وہ 160واں جلسہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ ہمارے یہاں ایک لمبی مدت تک وہ سالانہ جلسے میں تشریف لاتے رہے، وہ کتنی مدت آئے ہوں گے؟ یہ 32 سے 33 سالوں تک مسلسل ہمارے سالانہ اجلاس میں حضرت بطور مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں، پابندی اور تسلسل کے ساتھ۔ بالکل جی جی ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں جن اساتذہ کرام نے پڑھایا ان میں جو خاص اکابر کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کون کون ہوں گے؟ ان میں ایک تو حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں تقریباً 9 سال تک تدریسی خدمات انجام دی ہے، اور ان کے تدریس کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے ان سے یہاں پر کسب فیض کیا ہے۔ ان میں سے ایک خاص نام حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کا بھی ہے۔ انہوں نے اشرفیہ کی تدریس کے زمانے ہی میں حضرت مفتی سعید صاحب سے کسب فیض کیا ہے۔ مفتی صاحب، ایک بات خاص آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے چینل کے ناظرین کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، یہ بھی اشرفیہ میں ایک لمبے عرصے سے تقریباً 32 سالوں سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد حضرت مفتی صاحب کے سبق کی لذت اگر کسی کو پانا ہے تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کے سبق سے وہ لذت اٹھا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے مفتی صاحب دیکھا ہے کہ ہمارے ادارے کی مکتبے میں کتب خانے کی بعض کتابوں میں مفتی سعید صاحب کی حواشی اور نوٹس آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری جگہ اس طرح ملتا ہے ماشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کے خلاصے انہوں نے کون سی کتاب کو کس وقت کون سی تاریخ کو مطالعہ اس کا شروع کیا اور کب مطالعہ ان کا ختم ہوا، اور پوری کتاب کا خلاصہ، مطالعے کا خلاصہ بھی حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا بعض کتابوں میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ محتمیم صاحب ابھی کتب خانے کی طرف بھی مستقل توجہ فرما رہے ہیں کہ نئی کتابیں کیسے آئیں، اور جو پرانی کتابیں ہیں اگر وہ بوسیدہ ہو چکی ہے تو اس کی نشأت ثانیہ کیسے ہو، اس کو دوبارہ کیسے بروئے کار اور قابل استفادہ بنایا جا سکے، الحمدللہ اس کی بھی محنت ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگلی بات یہ کہ ہمارے ادارے سے جو تقریباً 160 سال ہو گئے، تو خاص ایسے فیض یافتگان جن کا فیض الحمدللہ ادارے سے انہوں نے لیا اور پھر عالمی پیمانے پر وہ چھا گئے اور ان کا فیض انہوں نے پہنچایا۔ ماشاءاللہ ایسے تو بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے اشرفیہ سے پڑھا اور دنیا میں دنیا کا سفر کر کے لوگوں تک دین پہنچایا۔ ان میں سے خاص کر
दाई कबीर हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम हैं, और हज़रत मौलाना सुलेमान जांजी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने भी मुकम्मल तालीम अशरफिया ही से हासिल की। इसी तरह हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने भी अशरफिया से फ़ैज़ उठाया है। और हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम फ़ख्र गुजरात, इन्होंने भी अशरफिया ही से फ़ैज़ उठाया। कंथारिया के जो शेखुल हदीस साबिक़ शेखुल हदीस गुज़रे हैं हज़रत शेख याक़ूब सारोदी रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी अशरफिया ही के परवरदा हैं और यहीं से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे माशाल्लाह बेशुमार हज़रात हैं जिन्होंने अशरफिया से फ़ैज़ उठाया। इंग्लैंड में अभी माजी करीब में इंतकाल करने वाले हज़रत मौलाना याक़ूब कावी क़ासमी रहमतुल्लाहि अलैह, अरब उलमा भी उनके इल्म पर एतमाद करते थे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अशरफिया ही से पढ़ा है। तो ऐसे बेशुमार नाम हैं जिन्होंने अशरफिया से कस्बे फ़ैज़ किया है। माशाल्लाह इस वक्त हमारे इदारे में जो शेखुल हदीस साहब हैं हज़रत क़ारी रशीद अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुफ्ती साहब, हमारे क़ारी साहब कितने साल से इस मशीख़त हदीस के मनसब पर फाइज़ हैं? तकरीबन 30 साल हज़रत को माशाल्लाह, क़ारी रशीद साहब के 30 साल, साल और उनके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत शेख रज़ा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, यानी उनका नाम लेते ही हमारे सर अक़ीदतों से झुक जाते हैं। बड़े ऊँचे दर्जे के सूफ़ी और मुहद्दिस, इल्म अमल के इमाम, और हर अवाम व ख़वास सब की मकबूल तरीन शख्सियत थी, बड़े अल्लाह वाले थे। तो मुफ्ती साहब, उन्होंने हमारे यहाँ कितने साल? 55 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पर बुखारी शरीफ का दर्स दिया, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह मकबूल दर्स रहा। बड़े बड़े लोगों ने आकर उनके पास कस्बे फ़ैज़ किया। अभी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुम दारुल उलूम से हमारे सालाना जलसे में आए हुए थे। हज़रत ने भी मुझे एक मरतबा बतलाया कि दारुल उलूम में जब मिशकात का दर्जा मुकम्मल हुआ, उसके बाद यहाँ रांदेर आ गए थे, और रांदेर आने के बाद हज़रत के सबक में शिरकत करते थे, और यहाँ से बुखारी तिरमिज़ी सुनने के बाद हज़रत मुफ्ती साहब दारुल उलूम देवबंद में दौरे हदीस को वहाँ पर जाकर पढ़ा। माशाअल्लाह। मैंने मुफ्ती साहब एक बार सुना था हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कि हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह और इनका दौर एक ही था, और ये हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह के दर्जे की शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपाया, और हज़रत शेख की वजह से, मतलब ये कि उनके मकाम के तस्किरे की वजह से ये थोड़े दबे रहे, वरना उसी पाए की ये शख्सियत। बिल्कुल सही बातें हैं। जी जी, अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अकाबिर की क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए, और उनके फ़यूज़ को अल्लाह ताला चार दांगे आलम में जारी और सारी फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके क़ारी रशीद अहमद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुम, उनका भी फ़ैज़ माशाअल्लाह अवाम व ख़वास में मकबूल है। इस वक्त दरस हदीस बुखारी शरीफ और जलालैन शरीफ हज़रत दर्स देते हैं, और माशाअल्लाह अवाम में भी हज़रत के ख़िताबात होते हैं। तो मुफ्ती साहब, फ़ैज़ याफ्तगान में आपने एक लिस्ट बताई, और आगे हमारे मदरसे में आपके क्या क्या आप अज़ाइम रखते हैं जिसकी वजह से हमारे इदारे को और तरक्की हो? तालीमी, तरबियती, तामीराती, हर एतबार से इदारा तरक्की करें, ये मेरी हर वक्त कोशिश और फ़िक्र रहती है। तालीमी तरक्की के लिए अभी असातिज़ा के मशवरे और असातिज़ा के ताउन से हमने अरबी अंजुमन को कायम किया। उसका नाम हमने अन्नादियुल अदबिल अरबी तजवीज़ किया, और माशाअल्लाह उसके मातहत बहुत से बच्चों ने अरबी ज़बान में तकरीर को सीखा, और माशाअल्लाह अच्छा मुज़ाहरा किया। और इसी तरह तजवीद की लाइन से भी हमारे बच्चे खूब तरक्की करें, तो उसके लिए हमने लजनत रबीउल कुरान नामी एक अंजुमन को कायम किया, और माशाअल्लाह वो भी तरक्की की राह पर हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे इदारे को हर एतबार से, तालीमी, तरबियती और तामीराती एतबार से, हर एतबार से अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फ़रमाए। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आखिर में हम आपकी खिदमत में पहले तो एक दरख्वास्त अर्ज़ करेंगे। जैसा कि शुरू में हमने अर्ज़ किया कि हज़रत मुफ्ती साहब का चैनल है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको ज़रूर विज़िट करें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से आप मुफ्ती साहब के चैनल पर पहुँच जाएंगे। दूसरी दरख्वास्त हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करेंगे, जैसा कि हज़रत ने अपने मंसूबे में बताया कि तामीराती मंसूबाजात भी तवील है, तो जैसा कि जामिया के अबनाए क़दीम और फ़ैज़ याफ्तगान चार दांगे आलम में फैले हुए हैं, तो
تو ان کی خدمت میں بھی اور اہل خیر حضرات کی خدمت میں بھی ہم یہ درخواست رکھنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کی طرف اس اعتبار سے خاص توجہ فرمائیں، دام درہم سخن دے دے دلا دے، دینے والے کا پتہ بتا دے، جس اعتبار سے بھی آپ ادارے کا تعمیراتی اعتبار سے ترقی میں تعاون کر سکیں اس تعاون کو ضرور کریں۔ اور آخری اور تیسری اپیل اور درخواست ہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی یہ عاجز کر چکا ہے کہ مفتی صاحب لاک ڈاؤن کے بعد سے مدارس کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے تھے مفتی صاحب کہ ہمارے ادارے میں وہاں سے ایک بڑی تعداد آتی تھی، تو آپ بھی ایک درخواست کر دیں، میں اس بات کو مکمل کروں، آپ کی طرف سے درخواست ہو جائے کہ طلباء کو بھیجا جائے، خاص طور پر جو ابنائے قدیم ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرما دیں۔ اشرفیہ کے جو قدیم فاضل ہے ان سب کی خدمت میں بندہ عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ ہمارے یہاں جس علاقے سے طلباء آتے تھے اور ہر سال آتے تھے ماشاءاللہ ایک بڑی مقدار میں، تو آپ لوگ فکر کریں اور کچھ طلباء کا ذہن بنا کر اشرفیہ کی طرف ان کو بھیجیں۔ انشاءاللہ یہاں آ کر جیسا آپ حضرات کو فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ بھی مستقبل کے ستارے بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں جہاں تعلیمی فکر کی جاتی ہے، تربیتی اعتبار سے اللہ والوں کی آمد، ان کے ساتھ اصلاحی رابطہ، اور الحمدللہ یہ نظام بھی ہمارے مدرسے میں اس وقت چل رہا ہے کہ ہر سنیچر کو اساتذہ کرام، مختلف اساتذہ کرام انتظامیہ کی زیر نگرانی اور زیر ایما الگ الگ استاد کے ہر سنیچر کو بیان بھی ہوتے ہیں اور اہل اللہ کی آمد بھی ہوتی ہے۔ بلکہ یقین جانیے کہ جامعہ اشرافیہ میں جو ابنائے قدیم ہیں، فیض یافتگان اکابرین ہیں، ان کی یادیں چپے چپے میں، روئے روئے میں، اینٹ اینٹ میں بسی ہوئی ہے۔ ان کی خوشبو سے اشرفیہ کا مشام جاں معطر ہے۔ وہ روحانیت اہل دل، اہل قلب آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے مخلصانہ درخواست کریں گے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن آیا ہے اس کے بعد سے بالعموم مدارس دینیہ کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوتے جا رہا ہے، تو آپ بستی کے جو علماء حضرات ہیں اور بطور خاص جامعہ اشرفیہ کے جو ابنائے قدیم ہیں وہ بستی میں اس کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے وہ بچے مدارس دینیہ کی طرف آئیں، یا تو پہلا اسٹیپ وہ مکتب کی طرف آئیں، مکتب سے فارغ ہو گئے تو اب وہ دارالعلوم کی طرف حفظ کے لیے آئیں، حفظ سے آپ کے یہاں فارغ ہو چکے ہیں تو پھر وہ عالمیت کے شعبے کے لیے آئیں، یا بعض ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سوم چہارم تک تعلیم ہوتی ہے، تو اس طرح کے آپ کے بچوں کو، آپ کو بچے مل جائیں تو اوپر والے درجات کے لیے پنجم ہے، مشکات کا درجہ ہے اور دور حدیث شریف کا درجہ ہے، اس طرح کے بچوں کو ہمارے اداروں میں بھیجیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور بچوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تعلیمی تربیتی اعتبار سے ان کی فکریں کی جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمارے مدرسے کو سدا بہار رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اس کے فیض کو مزید عام فرمائے اور ہمارے جتنے مدارس دینیہ ہیں سب کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے، سب کو خوب ترقیات سے عطا فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بس سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شرپسندوں کی شرارت سے مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ، دعوت و تبلیغ، خانقاہ، دین کے تمام تر شعبہ جات کی رب کریم خوب حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب پھر اخیر میں ایک مرتبہ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمارے ناظرین کو اشرفیہ کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے، بلکہ آپ نے تو الحمدللہ پورا نسب نامہ ہی بتا دیا کہ الحمدللہ اس ترتیب سے ادارے کو چلانے والے ہمارے اکابر رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور جن اساتذہ نے وہاں پڑھایا اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو آخرت میں بارآور اور مثمر بنائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔